السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام کے قوانین کسی ایک طبقہ کے گرد نہیں گھومتے اور نہ ہی یہ کسی مخصوص طبقہ کے لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ اس کے اصول و ضوابط میں جس طرح کامل الخلق کے حقوق کی بلا تفریق رعایت کی گئی ہے، اسی طرح معذورین کے حقوق کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔ اسلام میں معذور افراد کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ معاشرہ میں معذور افراد کے حقوق کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔ اسلام میں معذور افراد کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اگر معاشرہ معذور افراد کے حقوق کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھلا دے اور ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دے تو یہ اس کی اپنی کوتاہی اور بدعملی ہوگی، جبکہ اسلام نے نہ صرف معذورین کے حقوق کا مکمل خیال رکھا ہے بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی پر بھی بھرپور زور بھی دیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ معذور افراد کا مذاق اڑانا اور جا بجا ان کو ان کی معذوری کا احساس دلا کر انہیں شرمندہ کرنا ہم میں سے اکثر افراد کا وتیرہ بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ نہ صرف غیر اخلاقی طرز عمل ہے بلکہ غیر شرعی اور غیر فطری بھی ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پیلو کے درخت پر مسواک توڑنے کے لیے چڑھایا۔ جب وہ درخت پر چڑھے تو تیز ہوا کی وجہ سے ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ جو وہاں موجود تھے، جب انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پتلی ٹانگیں دیکھی تو ہنسنے لگے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم ان کی پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ میزان اعمال میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن کی حامل ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذاق اڑانے والوں کی حوصلہ شکنی کر کے مذاق اڑانے سے باز رہنے کی ترغیب دی۔ اس حدیث پاک میں جہاں ان صحابہ کو مذاق اڑانے سے باز رکھا گیا، وہیں یہ بھی باور کروا دیا گیا کہ کسی کی معذوری کو کمتر نہ جانو، کیونکہ عین ممکن ہے وہ میزان اعمال پر احد پہاڑ جتنا وزن رکھتی ہو۔ اسی زمن میں امام ابن عساکر علیہ الرحمہ نے حضرت واصلہ بن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شخص معذور تھا۔ وہ سر سے گنجا بھگنا، کوتا، گردن ٹیڑھے پاؤں والا، چھوٹے کانوں والا، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، دبلا پتلا اور قدم کے اگلے حصے کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا تھا۔ ایک دن یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتلایا تو کہنے لگا، میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ اس کے فرائض میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا، اے محمد،
وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر ناراضگی دکھلائی ہے؟ اسے مبارک دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناراضگی کو قبول کیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے فرمائیں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت جبرائیل امین علیہ السلام کی صورت میں زندہ فرمائے؟ بس آپ نے اس شخص کو یہ خوشخبری ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں راضی ہوں، بس اب تو میں اللہ عز و جل سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو حکم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا۔ بس وہ خوش ہوا اور چلا گیا۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں، یہ اس معذور شخص کے لیے کس قدر بڑا اعزاز ہے کہ اسے روز قیامت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی خوبصورت شکل و صورت عطا کی جائے گی اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یاد رکھیں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے ارد گرد موجود معذور افراد کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیا معلوم وہ اللہ عز و جل کے ہاں کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا تھا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ کھول کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتی ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں نہیں کھائی۔ ناظرین، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار تھا، یعنی گدھا۔ جیسے ہم کسی کی بیوقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں، حمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا
حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بھلا کہو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حضور کی اس حدیث پاک مبارکہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو، اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیم ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخرکار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے
کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا تھا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف کیوں بند ہو گئے، پھر جیسے ہی دشمن نے مختصر جائزہ کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً ہی حضرت سعد کی کمان سے تیر چلایا گیا تو تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی بھی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی مہینے کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا، پھر اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ یعنی پرچی ڈالی۔ جس شخص کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ پوری دیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 حصوں کو لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت کھلکھلا کر مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے۔ مشغلے کرنا اور ہنسانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی ان کی داڑھی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو اس عمل سے متاثر یا حیران کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے داڑھی کو ایسا رنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا۔ حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا، حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا میں نے یہ طریقہ آزمایا۔ آپ اب برے کرم ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور پھر لوگوں کو ان کی قیمت بھی ادا کر دی۔ ناظرین، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مزاح
بھرے پور واقعہ سننے کے بعد ہنسی مذاق کو اپنا معمول بنا لیں یا حد سے تجاویز کرنے لگ جائیں، بلکہ اسلام نے ہنسی مذاق کرنے کی بھی ایک حد مقرر کی ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کہا ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولیں یا خود سے لطیفے بنائے، البتہ ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو اور اخلاقی اور شرعی حدود میں ہو وہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔